ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات نہ رہتی اور نہ کوئی انسان۔ ہر رکاوٹ میں حفاظت ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ ہم اللہ کی طاقتوں کو پتہ نہیں کیوں اتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، نہ جانے کیوں ہم نصیب سے اور دعا کے قبول نہ ہونے سے اتنا خوف کھاتے ہیں، حالانکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ دعا اس یقین سے مانگو کہ یہ قبول ہوگی، اور جب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو دعا کی قبولیت میں شک نہیں کرتے۔ اور قرآن میں تو میرے رب کی رحمت کچھ یوں بیان ہوتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو ایک کام کا ارادہ کیا اور بس وہ کام ہو گیا، نہ وہ مادہ کا محتاج ہے، نہ اسباب کا پابند۔ پھر تم کس چیز کا خوف کھاتے ہو؟ جب وہ راضی ہوتا ہے تو سب ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کے دلائل اس کے معجزوں سے زیادہ طاقتور کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچو کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو، اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا،
اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو۔ جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کے، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا، یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ تمہارے صبر کے بدلے تم پہ سلام ہو، کہیں گے سلام ہو تم پر، اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ اللہ تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے سجا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر چیز کے لیے جو اللہ نے تم سے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے، لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے تہجد کے سجدے میں۔ اللہ کہتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، بے شک ایک وقت آئے گا تمہاری سب ناممکن دعاؤں پر وہ کن کہہ دے گا، اور پھر اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اپنے اللہ پر، بے شک اور انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔